امام حاکم نیشاپوری صاحب المستدرک علی الصحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں کے مصنفین نے، مؤلفین نے، جامعین نے جو روایتیں اپنی اپنی کتابوں میں نہیں درج فرمائیں اور چھوڑ دیں، لیکن وہ ان کی شرطوں پر صحیح اترتی تھیں. یعنی ان دونوں مصنفین نے ایک معیار مقرر کیا تھا کہ اس معیار پر کوئی روایت ہوگی تو وہ ہم لکھیں گے، اور اس معیار پر نہیں ہوگی تو نہیں لکھیں گے. تو بعض نہیں بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو ان دونوں معیاروں پر پوری اترتی تھیں پھر بھی نہیں لکھیں. ان تمام روایتوں کو امام حاکم ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں لکھی اور اس کا نام لکھا المستدرک. مستدرک کہتے ہیں کہ جو چیز چھوٹ گئی ہو اس کو سمیٹ لیا جائے، اسی کا نام استدراک ہے عام زبان میں. المستدرک علی الصحیحین مشہور کتاب ہے اور اس میں بے پناہ فضائل کی روایتیں موجود ہیں. اس المستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، لیکن اور میری بھی نہ جانے کتنی بار کی پڑھی ہوئی ہے، آنکھوں سے بھی پڑھی ہوئی ہے، زبان سے بھی پڑھی ہوئی ہے. لیکن اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ کل شب میں نے پھر اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا جو امام حاکم نیشاپوری نے خاص فضائل حضرت فاطمہ زہرا میں لکھی ہے. یعنی المستدرک اپنی جگہ، اس کے علاوہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے فضائل فاطمہ الزہرا علیہ السلام. خود حاکم انہیں علیہ السلام لکھتے ہیں، اور بعد میں جس نے کتاب کو ایڈٹ کیا ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتا ہے. اس کا اپنا ذوق ہے، اس کا اپنا ظرف ہے. تو صاحب مستدرک نے خود مستدرک میں بھی فضائل بی بی زہرا سلام اللہ علیہ لکھے ہیں، اور خاص اس کتاب میں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر، یہ کتاب جو قاہرہ سے چھپی ہے اس ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت وہ تمام جگہوں پر اویلیبل ہے، دستیاب ہے. وہ لکھتے ہیں اور حاشیے میں حاشیہ نگار پھر تصدیق کرتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، کسی جہت سے اس پر اشکال وارد نہیں ہوتا، کسی حوالے سے یہ روایت کمزور نہیں ٹھہرائی جا سکتی. اس کے تمام راوی ثقات ہیں، ایک ثقہ نے دوسرے سے، دوسرے ثقہ نے تیسرے سے، تیسرے ثقہ نے چوتھے سے. روایت کیا ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں تشریف لاتی تھی، جب بھی، یہ ایک بار اور دو بار کی بات نہیں ہے، گویا دستور تھا، یہ طریقہ یہی تھا. جب بھی تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے. آپ ذرا تصور فرمائیے 60-62 برس کا باپ اور 17-18 برس کی بیٹی، اور وہ بھی عام خانوادے کی بات نہیں ہے، باپ ایک صاحب منصب ہے. اب آپ دنیا کا کوئی حوالہ لے لیں یا دین کا، فرض کیجئے کوئی عالم دین ہے، مرجع تقلید ہے، 60-62 برس کی عمر ہے، اس کے سامنے اس کی 18-20 برس کی بچی آئے تو وہ اٹھے گا احترام میں؟ یا دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، کوئی کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، گورنر ہو، کسی بڑے عہدے پر ہو اور آفس میں بیٹھا ہوا ہو،
گھر کی بات نہیں ہے، مسجد میں، آفس میں بیٹھا ہوا، مسجد میں ہے پیغمبر نا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹی آئے اور اٹھے؟ اور جتنی بار بیٹی آئے اتنی بار اٹھے. جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی آپ اٹھ جاتے تھے. اور بس یہی نہیں، ایک ایک جملہ ہے. اور پھر انتظار نہیں کرتے تھے کہ بیٹی آئے گی، خود ایک دو قدم آگے بڑھ کے بیٹی کا استقبال کرتے. اٹھنا ایک چیز. ذرا پلکوں پہ اس منظر کو سجائیے، چشم تصور کو باز کیجئے اور پھر عالم تصدیق کی تابانی دیکھیے. اٹھتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے، اس کے بعد بیٹی کا ہاتھ لے کر بوسہ دیتے تھے. اور بس بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی تھی، پھر بیٹی کو لا کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے. خدا کی قسم، یہ وہ روایت ہے جس پر کسی محدث نے اعتراض نہیں کیا، سب نے قبول کیا. اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. کون ہے؟ خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المرسلین، صاحب معراج، وہ نبی جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا. وہ نبی اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، اپنی جگہ بٹھاتا ہے. اب بتاؤ وہ جملہ مبالغہ تھا کہ ہم مصطفیٰ کی ثنا تو کر سکتے ہیں، زہرا کی ثنا نہیں کر سکتے. سوچتے رہیے، سال بھر سوچتے رہیے، تمام عمر سوچتے رہیے، قیامت تک سوچتے رہیے، حشر تک سوچتے رہیے. کیا ہے وجود مبارک زہرا؟ کیا ہے نور پاک زہرا؟ اور پھر اسی روایت میں، روایت طویل ہے اور بعض روایتیں ہیں جو ٹکڑوں میں محدثین نے الگ الگ بھی نقل کیا ہیں اور کہیں ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی عبارت میں نقل کی ہیں. تو ایک بہت بزرگ شخصیت تاریخ کی، جن کو بہت سے لوگ، جن کی وفاداریاں ہمیشہ پولیٹیکل آفس یا پبلک آفس سے رہیں، اسٹیٹ سے رہیں، وہ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو خود اس شخصیت سے روایت ہے کہ روئے زمین پر صورت میں اور لہجے میں اور کردار میں فاطمہ سے زیادہ شبیہ پیغمبر کی کوئی نہیں تھا. فاطمہ شبیہ پیغمبر تھی، چہرے میں بھی شباہت تھی، لہجے میں شباہت تھی، کردار، آواز، شبیہ ہونا، اور پھر حضور کا یہ سلوک یہ بتاتا ہے کہ قیامت تک مشکات ہدایت فاطمہ کا وجود.